أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق اللہ العظیم. سورہ الواقعہ آیت نمبر 88 تا 96 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح: فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس وہ شخص جو مقربین میں سے ہوگا. مقربین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی میں آگے بڑھنے والے ہیں. فروح وریحان وجنت نعیم، اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت. واما ان کان من اصحاب الجحیم، اگر وہ اصحاب جحیم میں سے ہو تو فسلام لک من اصحاب الجحیم، اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، وہ اصحاب جحیم میں سے. واما ان کان من المکذبین الضالین، اور وہ شخص جو جھٹلانے والے گروہ میں سے ہو، گمراہوں میں سے ہو، فنزل من حمیم، ان کی توازوں کے لیے کھولتا ہوا پانی، وتصلیۃ جحیم، اور جہنم میں جھونکا جانا ہے. ان ھذا لہو حق الیقین، یہ سب کچھ قطعی حق. اب یہ ہماری ڈسکریشن ہے کہ ہم اپنے آپ کو مقربین میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اصحاب الجحیم میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یا مکذبین میں شامل کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے ہمارے راستہ واضح کر دیا. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ واضح کر دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو انسان شکر گزار بندہ بن کر رہے، و اما کفورا، چاہے تو انسان اللہ کا ناشکرہ بن کر رہے. شکر گزار کے لیے نعمت بھری جنت ہے، اور ناشکر انسان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنا ہوگا. یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنے لیے جنت کے باغ پسند کرتے ہیں یا جہنم کی آگ پسند کرتے ہیں. اللہ نے فسبح باسم ربک العظیم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے جو بڑی عظمت و نثار. اللہ سبحانہ وتعالی بھی اپنی عظمت کی تسبیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی حمد کے ساتھ اپنی تسبیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.